السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ ہمارا سورۃ القصص کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے الحمدللہ، اور آیت نمبر 57 ہم نے کل مکمل کی تھی، اب آیت نمبر 57 سٹارٹ کرنے لگے ہیں، 58 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ اور کتنی اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، من قریۃ بستیاں، بطرت اتراتی، معیشتہا اپنی معیشت، فتلک سو یہ، مساکینہم ان کے مسکن، لم تسکن نہ آباد ہوئے، من بعدہم ان کے بعد، الا مگر، قلیل، وَكُنَّا اور ہوئے ہم، ہم الوارثین وارث۔ اور اس کے بعد محاورہ ترجمہ دیکھنے لگے آیت نمبر 58 کا۔ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھیں، سو یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے، ان میں سے چند ہی گھر ہوں گے جو ان کے بعد آباد ہوئے، اور آخر ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ ایکسپلینیشن دیکھنے لگے ہیں آیت نمبر 58 کی۔ تو اللہ پاک اس آیت میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار مکہ کے اعتراضات کے دوسرا جواب دے رہے ہیں اللہ پاک، یعنی تمہیں خطرہ یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تو تمہاری سیاسی برتری، یعنی تمہیں خطرہ یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تمہاری سیاسی برتری اور تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی، اور جس معیشت پر اس وقت تم اترا رہے ہو، تو جن لوگوں نے تم سے پہلے اپنی معیشت پر گھمنڈ کیا تھا ان کا انجام بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے اسی گھمنڈ میں آ کر تکبر اور سرکشی کی راہ اختیار کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح تباہ و برباد کر ڈالا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہ گیا۔ ان کی بستیوں کے کھنڈرات تم دیکھتے ہو، ان کی بستیوں کے کھنڈرات تم دیکھتے رہتے ہو، پھر اگر تم نے بھی انہی لوگوں کی روش اختیار کی تو کیا وجہ ہے کہ تمہارا بھی وہی انجام نہ ہو جو ان کا ہوا تھا۔ یعنی اپنی معیشت پہ اترانے اور اپنا معیاری زندگی بلند رکھنے والے لوگ مر کھپ گئے، اور ان کی جائیدادیں جن پر وہ گھمنڈ کیا کرتے تھے سب وہیں دھری کی دھری رہ گئی، ان کا کوئی وارث بھی باقی نہ رہا۔ بالآخر ہم ہی ان کے وارث ہوئے کہ جنہیں ہم چاہے وہاں آباد کر کے وہاں جائیدادیں ان کے حوالے کر دیں۔ آیت نمبر 59، پہلے اس کا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھنے لگے ہم۔ وَمَا كَانَ اور نہیں ہے، ربک تمہارا رب، مہلکا ہلاک کرنے والا، القریٰ بستیاں، حتیٰ جب تک بعث بھیج دے، فی امہا اس کی بڑی بستی میں، رسولاً کوئی رسول، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، وما کننا اور ہم نہیں، مہلکی ہلاک کرنے والے، القریٰ بستیاں، الا مگر جب تک، واہلھا اس کے رہنے والے، ظالمون ظالم۔ اور آپ کا پروردگار اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے آیت نمبر 59 کا۔ اور آپ کا پروردگار کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیجے جو انہیں ہماری آیت پڑھ کر سناتے، نیز ہم صرف ایسی بستی کو ہی ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اسی آیت کی ہم ایکسپلینیشن دیکھنے لگے ہیں، 59 آیت کی ایکسپلینیشن۔ یہ بھی دراصل کفار مکہ کے اعتراض کا تیسرا جواب ہے کہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہم تو سیاسی اور معاشی طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کسی قوم کی تباہی کے متعلق اپنا ضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ وہ کیوں آتی ہے اور کب آتی ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ پہلے ہم کسی مرکزی شہر یا صدر مقام میں اپنا رسول بھیجتے ہیں۔ مرکزی مقام کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک تو ارد گرد کی آبادیوں کا اس سے رابطہ ہوتا ہے، دوسرے مرکزی شہر کے لوگ نسبتاً پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بات کو جلد سمجھ سکتے ہیں، اور دیہاتیوں کی نسبت مہذب بھی ہوتے ہیں۔ پھر یہ رسول اس مرکزی بستی کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ اب اگر لوگ اس رسول کی دعوت کو قبول نہ کریں اور نافرمانی، تکذیب اور سرکشی کی راہ اختیار کریں تو اس تمام حجت کے بعد اس بستی کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ لہذا اہل مکہ تمہارا یہ خیال ہے کہ اسلام لانے سے تم تباہ ہو جاؤ گے، بالکل غلط ہے، بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اس رسول کی بعثت کے بعد اگر تم نے سرکشی اختیار کر لی تو اس صورت میں تمہاری تباہی واقع ہو جائے گی، اور اس تباہی کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ آیت نمبر 60۔
وَمَا أُوتِیتُم اور جو دی گئی تھی تمہیں من شیء کوئی چیز فمتاع سو سامان الحیات زندگی الدنیا دنیا وزینتھا اور اس کی زینت وما اور جو عند اللہ اللہ کے پاس خیر بہتر وابقا اور باقی رہنے والا تادیر افلا تعقلون سو کیا سمجھتے ہو سو کیا تم سمجھتے نہیں. بمحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 60 کا. نہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ بس دینوی زندگی کا سامان ہے اور اسی کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور پائندہ تر ہے. کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یہ بھی دراصل ان کے اعتراض کا جواب ہے. یعنی سمانے معاشرت میں تم اس وقت اترا رہے ہو اور اس کے ضائع ہو جانے کے خوف کی بنا پر اسلام لانا گوارا نہیں کرتے. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت تمہاری موت ہے جبکہ یہ تمہاری موت سے پہلے بھی تم سے چھینا جا سکتا ہے. موت کے تمہیں اپنی سرکشی کے نتیجے میں تمہیں دائمی عذاب بھگتنا پڑے گا. اس کے برعکس اگر تم ایمان لے آتے ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ تم سے یہ نعمتیں چھین جائیں. البتہ کچھ مشکلات اور مصائب ضرور پیش آ سکتے ہیں لیکن ان کے عوض تمہیں اجر ملے گا. وہ دائمی اور لازوال ہوگا. اب یہ دونوں پہلو سامنے رکھ کر خوب سوچ سمجھ کر اپنے متعلق خود ہی فیصلہ کرو. آیت نمبر 61. افمن سو کیا وعدناہ ہم نے وعدہ کیا اس سے وعدن حسنا وعدہ اچھا فہوا پھر وہ لاقیہ پانے والا اس کو کامن اس کی طرح جسے متعناہ ہم نے بہرہ مند کر دیا اسے متاع سامان الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ثم پھر ہوا وہ یوم القیامتی روز قیامت مینا سے المحضرین حاضر کیے جانے والے. آیت نمبر 61 کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. بھلا جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو اس شخص کی طرف ہو سکتا ہے جسے ہم نے دینی زندگی کا سامان دے رکھا ہو پھر وہ قیامت کے دن سزا یا جواب دہی کے لیے پیش کیا جانے والا ہو. یعنی کہ اس آیت میں دو آدمیوں کا تقابل پیش کیا گیا ہے. ایک وہ جو آخرت کے انجام پر نظر رکھتا ہو اور اس بہتر انجام کے لیے ہی اپنی کوششیں صرف کر رہا ہو. دوسرا وہ شخص جس کا مطمع نظر صرف دنیاوی مفادات اور ساز و سامان تک محدود ہو اور آخرت میں اس سے سختی سے باز پرس کی جانے والی ہو. اور سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ خود ہی فیصلہ کر لو ان دونوں میں سے بہتر کون ہے. اس آیت میں اور اس جیسی دوسری آیات سے بعض لوگوں نے یہ غلط نتیجہ نکالا کہ شریعت کی نگاہ میں دنیا اور دنیا کے مفادات کا حصول مذموم چیز ہے اور اس سے حد الوسیع اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی نظر صرف آخری مفادات پر رکھنی چاہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھلائی ہے اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات پڑھا کرتے تھے وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس آیت میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا اللہ سے مطالبہ کیا گیا ہے بلکہ دنیا کی بھلائی کا مطالبہ آخرت سے پہلے کیا گیا ہے. ان سب آیات کو ملانے سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں دنیا اور اس کا ساز و سامان صرف اس صورت میں مذموم ہوگا کہ جبکہ اس سے آخری مفادات کا نقصان ہو رہا ہو. مضمون چیز صرف یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جائے. جب آخرت کا نقصان ہو رہا ہو تو اس وقت ایک مسلمان کا طرز عمل یہی ہوگا کہ وہ دنیاوی مفادات کو لات مار دے. پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک شخص نے آخری انجام سے آنکھیں بند رکھی ہوں تاکہ وہ دنیاوی مفادات تو حسب خواہش حاصل کر لے مگر اسے زندگی بھر سوائے غربت اور مصائب و مشکلات کے سوا کچھ حاصل نہ ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کا مطمع نظر تو صرف آخری مفادات ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ہر طرح کی بے بہا نعمتوں اور ساز و سامان سے نوازے. جیسے کہ بعض انبیاء بادشاہ وقت بھی تھے. اس لحاظ سے انسانوں کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں. ایک وہ جنہیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی نصیب ہو اور یہ سب سے بہتر ہے. دوسرے وہ جنہیں آخرت کی بھلائی نصیب ہو لیکن دنیا میں مشکل سے زندگی بسر کریں. ان کا شمار بھی بہتر لوگوں میں سے ہے. تیسرے وہ لوگ جن کی آخرت تو خراب ہو مگر دنیا میں عیش و آرام میسر ہو. یہ حقیقت میں برے لوگ ہیں. اور چوتھے وہ جن کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. ایسے لوگ تو ہر لحاظ سے بدترین ہوئے. واضح رہے کہ اس آیت میں دوسری اور تیسری قسم کے لوگوں کا تقابل پیش کیا گیا ہے. آیت نمبر 62. وَيَوْمَ اور جس دن يُنَادِهِمْ وہ پکارے گا انہیں فَيَقُولُ پس کہے گا
کہے گا وہ اینا کہاں شرکائیا میرے شریک الذین وہ جنہیں کنتم تزعمون تم گمان کرتے تھے. محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا. جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے. یہ آیت میں مشرکین مکہ سے متعلق ہے. وہ دینوی مفادات کی خاطر شرک اور بت سے چمٹے رہنا چاہتے تھے. انہیں ان کی کرتوت کے نتیجے سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے مشرکوں سے پوچھے گا تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ یہ دنیاوی مفادات تم میں میرے شریکوں کی وجہ سے مل رہے ہیں. اب بتلاؤ آج وہ کہاں ہیں تاکہ آج بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکیں. اور اگر آج وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکے تو سمجھ لینا کہ دنیا میں بھی وہی فائدہ پہنچا رہے تھے. اگر کچھ فائدہ نہ دے سکیں تو حقیقت تم پر خود ہی واضح ہو جائے گی. آیت نمبر 63. قال کہیں گے الذین وہ جو حقا ثابت ہو گیا علیہم ان پر القول حکم عذاب ربنا اے ہمارے رب ہؤلاء یہ ہیں الذین وہ جنہیں اغوینا ہم نے بہکایا اغویناہم ہم نے بہکایا انہیں کما جیسے غوینا ہم بہکے تبرأنا ہم بیزاری کرتے ہیں الیک تیری طرف ما کانوا وہ نہ تھے ایانا صرف ہماری یعبدون بندگی کرتے. محاورہ ترجمہ آیت نمبر 63 کا. اور وہ لوگ اللہ کے شریک جن پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی پروردگار ہم نے ان لوگوں کو اپنے پیروں کو گمراہ کیا تھا ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا اور انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے. اب ہم آپ کے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی تھی. اس سے مراد وہ شیاطین جن و انس ہیں جن کی کسی نہ کسی رنگ میں دنیا میں عبادت کی جاتی ہے. یہاں عبادت سے مراد محض پوجا پاٹ نہیں بلکہ بندگی اور غلامی ہے. یعنی وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں ان کے احکام کی اطاعت کی جائے خواہ یہ دنیاوی احکام ہو یا پیر و مشاخ کے کس قسم کے لوگ ہوں. یعنی سوال تو اللہ مشرکوں سے کرے گا کہ تم نے جو میرے مقابل شریک بنا رکھے تھے وہ کہاں ہیں. لیکن وہ مشرک تو ابھی کچھ جواب نہ دینے پائیں گے کہ اس سے بیشتر یہ معبود حضرات خود ہی بول اٹھیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار واقعی ہم ان لوگوں کی گمراہی کا سبب ضرور بنے تھے مگر ہم نے انہیں زبردستی اس بات پر مجبور نہیں کیا تھا بلکہ یہ لوگ بھی ایسے ہی گمراہ ہوئے جیسے ہم خود ہوئے تھے. ہمیں بھی ہماری خواہش نفس کی پیروی نے گمراہ کیا تھا اور انہیں بھی اسی بات پر اپنے مفادات نظر آئے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. اگر یہ ہدایت کی راہ اختیار کرنے والے ہوں تو ہماری ان پر کچھ زبردستی نہیں تھی. لہذا یہ لوگ ہرگز ہماری بندگی نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے نفس کی خواہشات کی بندگی کر رہے تھے. ہم بھی یہی کچھ کر رہے تھے اور یہ بھی وہی کچھ کرتے ہیں. اس میں ہمارا کیا قصور ہے. آج ہم نے آیت نمبر 63 مکمل کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.